اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ ہم نے سابقہ کا ذرا ایک تذکرہ کیا ہے، اس میں ایک نقطہ نظر کے اندر یہ کجی ہمیں اپنے اندر نہیں آنے دینی چاہیے۔ ہر ایک کو شاہ ولی اللہ ہوں، احمد سرہندی ہوں اور سید احمد شہید ہوں اور ان کے علاوہ دوسرے جو بھی بزرگان ہمارے ہیں ملت کے، امت کے، انہوں نے مجددین کا جو بھی تاریخ ہے ہمارے سامنے، اس سب کو رکھیے ذہن میں۔ تو اس کا جو نقشہ ہے ہر ایک کا ایک احترام، محبت، ان سے ایک عقیدت کا تعلق، ان کے کام کو ان کے اپنے پرسپیکٹیو میں، ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں رکھ کر دیکھنا، یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بڑے سبجیکٹیو انداز کے اندر خود اپنا ایک تصور کامل قائم کر کے اس کے حوالے سے ان کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت قسم کی تنقیدیں شروع کر دیں۔ اب احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے۔ جو میں نے آج صبح عرض کیا تھا کہ ہوتا کیا ہے، یہ بھی ہماری طبعی کمزوریوں میں سے ہے۔ ہم نے ایک کام سلیکٹ کیا، ہم نے سمجھا یہی سب سے اعلیٰ ہے، اسی کی ضرورت ہے، لیکن اب یہ کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے جب اسی کا چرچا ہوگا، اسی کا ذکر سنیں گے، جو اجتماع ہوگا اسی پر درس ہوگا، اسی پر تقریر ہوگی، ہوتے ہوتے کارکنوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ بس وہی وہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی فکری اعتبار سے بہت بڑی خامی ہوتی ہے۔ دائیں بائیں دوسرے کام، دوسرے جو بھی مسائی ہیں ان کو صحیح اسیس کرنا، ان کو بھی ان کے پرسپیکٹیو میں رکھنا، ان کے لیے بھی ایک احترام کا جذبہ اپنے دل میں ہونا، ان کی بھی مسائی کو قابل قدر سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اب میں جو لفظ یہاں میں نے کہا کہ بعض تحریکیں ہو سکتا ہے کہ بالکل متضاد ہوں، اس کی میں مثال دے رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کی تحریک اور جماعت اسلامی کی تحریک بالکل متضاد ہے۔ ایک انتہائی منظم اور اس کی تنظیم کا جو ہے نقشہ وہ دفتری بھی ہے اور اس میں سرکولرز بھی ہیں اور دفاتر ہیں اور سب کچھ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جن کے ہاں سرے سے کوئی اس کا دور دور کہیں گزر ہی نہیں، تنظیم وہ بھی ہے لیکن بغیر دفتریت کے ہے۔ ادھر پروپیگنڈا اور پبلسٹی اور اس کے طوفان اور اس پر اب تو لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، ادھر اشتہار تو دور رہا، وہ اخبار میں خبر بھی دینا پسند نہیں کرتے۔ تضاد تو دیکھیے ذرا۔ ادھر یہ ہے کہ فلسفہ، فکر، دلائل، براہین، ادھر جو ہے نہیں، تقوی، عمل، دین، عبادت، زہد، ذکر، اس پر زور ہے۔ وہ سیاست میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ ہمتن سیاست بن گئے، اور وہ سیاست کا ذکر دعاؤں میں بھی برداشت نہیں کرتے کہ اے اللہ اچھے لوگوں کو حکومت دے، یہ بھی وہ نہیں کہتے، قطعاً نہیں، یہ بھی تمہاری دعا میں بھی سیاست نہیں آنی چاہیے۔ وہ اس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے ایک دوسرے کا اینٹی تھیسس، یہاں لٹریچر، وہاں تو وہ صرف فضائل کی کتاب، وہ بھی کوئی مولانا الیاس صاحب کی لکھی ہوئی نہیں ہے، وہ تو بعد کی ایک ایڈیشن ہے۔ مولانا الیاس کی نہ کوئی کتاب نہ کوئی لٹریچر، انہوں نے تو ایک جذبہ ہے کچھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر اس طریقے سے اس کو ٹھوک ٹھوک کر جو ہے بھر دیا تھا، بجلی آگ جو ہے ان کے اندر بھر دی تھی، وہ جذبہ چل رہا تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے، مولانا زکریا صاحب کی یہ کتابیں اور یہ پھر آئیں اور ان کا مطالعہ شروع ہوا، ورنہ ان کا کتابی مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے۔ وہ سارا جو ہے وہ عمل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، باہر نکلنا ہے۔ تو ہر اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی بالکل ضد، لیکن ظاہر بات ہے کہ دونوں کی مساعی سے دین کا کام تو ہو رہا ہے نا۔ کچھ نوجوان ان کے ذریعے سے دین کی طرف آ گئے، ان میں سے میں خود بھی ہوں، کچھ ادھر سے آ گئے، تبلیغی جماعت کے راستے سے آ گئے، دین کا کام تو ہو رہا ہے نا۔ اس اعتبار سے یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے اس کو پھر غور سے پڑھیے۔ اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض حقائق، بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں جن میں سے ہر ایک میں اولو العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے۔